أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. معزز سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے ابھی آیت نمبر 39 اور 40 39 40 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کے اندر پہلی مرتبہ مدینے کے اندر ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمانوں کو سیلف ڈیفنس کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ان کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، وہ بہت زیادہ مظلوم ہے. مکہ کے اندر جب مسلمان ابتدائی اسلام میں مکہ کے اندر جب تھے تو مکہ کے مشرکین نے ان کو اس قدر ستایا، اس قدر ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائی کہ بعض ایسے صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور حوصلے سے نوازا تھا، جو بہادر اور نڈر صحابہ کرام تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان لوگوں سے لڑائی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی، ان کو اجازت نہیں ملی. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بالکل صبر اور استقامت کے ساتھ ان کے ظلم و ستم کو سہتے رہیں. جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، یہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد اور تعاون سے مدینے کے اندر اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست بنی. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی جو مسلمانوں کے ہر کام کے لیے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا، اور مہاجرین جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کے معاش کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک بھائی چارگی کے رشتے کے ذریعے سے حل کر دیا تھا. اور آس پاس کے جو یہودی قبیلے تھے، جو مشرکین قبیلے تھے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا کہ بالکل ہم لوگ امن و سکون کے ساتھ رہیں گے. مسلمان جب اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی صلاحیت اپنے اندر محسوس کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ یہ جو کفار مکہ ہے، جو اب تک تم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب تک تم لوگوں کو ستا رہے ہیں، اب تک تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اب تک تمہارے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، اب تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے تم مکہ کے مشرکین سے جہاد کرو. یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلف ڈیفنس کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ سیلف ڈیفنس کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ اجازت دی کہ جو بھی تمہارے دین اسلام کے راستے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کرے ان سے تم کو جہاد کرنا ہے. اس اصول سے یہ بات ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو یوں ہی کسی سے لڑنے بھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو امن و سکون کے ساتھ جو ان کے ارد گرد رہنے والے برادران ہیں، غیر قوم ہیں، ان کے ساتھ مل جل کے رہنے کا حکم دیا گیا ہے. جہاد کرنے کا حکم صرف اس وقت دیا گیا ہے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جائے، یا پھر مسلمانوں کا جو دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کا جو دینی قانون ہے، جو مسلمانوں کے جو دینی شعائر ہیں، اگر اس کے اندر کوئی قوم روڑا اٹکانے کی کوشش کرے، اسلام کے راستے میں روڑا بننے کی کوشش کرے، دوسری صورت میں ایسی حالت میں ان کو جنگ کرنا ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تیسری جو صورتیں لوگ بتلاتے ہیں اور خواہ لوگوں سے لڑتے بھیڑتے ہیں، ایسی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے. اور اسلام نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر امن و سکون کو قائم کرنا ہے. اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اس سے جنگ کرو، اگر کوئی تمہارے دین کے راستے میں روڑا اٹکائے تو تم اس سے جنگ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے برابر لڑائی کی جاتی رہی اب ان کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے. مسلمانوں کی مدد پر اللہ مکمل قدرت رکھتا ہے. اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ بغیر لڑائی بھیڑائی کیے ہوئے بھی مسلمانوں کو اللہ غالب کر سکتا ہے، یعنی لڑائی بھیڑائی نہیں ہوگی اور اللہ وہ حالات پیدا کر دے گا کہ مسلمان غالب ہو جائیں گے. جیسا کہ فتح مکہ کے اندر دیکھ لیجئے، فتح مکہ میں جب مسلمان پہنچے لڑنے کی طاقت نہیں رہی ان لوگوں کے اندر، اللہ نے بغیر لڑائی بھیڑائی کے پورے مکہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا. اور دوسری بات یہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اگرچہ مٹھی بھر ہو، اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس ہتھیار نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس سوار نہ ہو، مسلمان بالکل نہتھے ہوں، کمزور ہوں، ان کی تعداد تھوڑی سی ہو، لیکن اللہ اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ کفار مکہ جن کے پاس افراد ہیں، اسلحہ ہے، قوت ہے، ان کا ساتھ دوسرے مشرکین اور یہودی بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ قدرت رکھتا ہے کہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ان کے اوپر غلبہ دے سکتا ہے. جیسا کہ بدر میں ہوا، 313 کی تعداد میں مسلمان تھے، 1000 کی تعداد میں کفار و مشرکین تھے، اور سب کے پاس اسلحہ تھا، قوت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد پہ بالکل قدرت رکھتا ہے. یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے، ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے، چاہے طاقت و قوت میں وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ہر دور میں یہی ہوا ہے. آج پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ بس ایک ہی ہے کہ مسلمان سینکڑوں دیوی دیوتاؤں جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے صرف رب کے سامنے سر جھکاتا ہے. پورے طاغوت کے قانون کو لات مار کر کے صرف رب کے قانون کو فالو کرتا ہے. بس یہی بات لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے. بہانے طرح طرح کے بنا کر کے مسلمانوں کو دنیا سے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ضرور، لیکن اصل جو دل کے اندر بغض ہوتا ہے وہ یہی کہ مسلمان صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کی جاتی رہی، جن کے اوپر ظلم کیا گیا اور ان کو ناحق ان کے گھر سے نکالا گیا. مکہ میں جو مسلمان تھے ان کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ مکہ والوں سے لڑتے تھے؟ کیا مکہ والوں کے گھروں میں گھس کر کے ڈکیتی کرتے تھے؟ کیا مکہ والوں کے عورتوں کی آبرو ریزی کرتے تھے؟ کیا بے ایمانی کرتی تھے؟ کیا سینہ زوری کرتے تھے؟ کوئی گناہ ان کا نہیں تھا. ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا پروردگار رب ہے، لیکن اس کے باوجود مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا بغیر قصور کے. اللہ نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان لوگوں کو جہاد کی جنگ کی اجازت دی گئی جن کو ان کے گھر سے ناحق نکالا گیا. آج بھی اگر کہیں پر کسی کے رہنے کا حق ہے اور وہاں سے ان کو ناحق نکالا جاتا ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان سے جنگ کرے، لازم ہے ان سے جنگ کرے. مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان سے جنگ کرے، کیونکہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں ان کا وہ حق ہے. اور یہ UN کے قانون کے مطابق بھی ہے کہ جو انسان جو مانو جہاں پہ رہ رہا ہے وہاں پہ اس کا حق ہے اس کو وہاں سے نکالا نہ جائے، اور یہ بھی اسلام کا بھی حق ہے. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو ناحق ان کے گھر سے نکالا گیا، اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. بس اسی قصور کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا. آپ مکہ کی ہسٹری دیکھ لیں، جب مسلمان وہاں تھے اس قدر ستایا گیا ہے کہ ایک مجلس میں تو بیان ہی کیا نہیں جا سکتا. ایک مستقل کتاب لکھنی پڑے گی کہ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو کیسے کیسے ستایا. آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی سازش کی گئی ہے، سازشیں رچی گئی کہ محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، بس ان کو قتل کر دو. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کا قصور بس اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا، لوگوں کو نہ روکتا، تو اس روئے زمین پر نہ تو خانقاہیں ہوتی، نہ ہی گرجا گھر ہوتے، نہ ہی عبادت گاہیں ہوتی، اور نہ ہی مسجدیں ہوتی۔ یہ جو صوامع صومعۃ کی جمع ہے، اس کا مطلب خانقاہ، جہاں پر راہب لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور بیعٌ جو ہے وہ بیعۃ کی جمع ہے، بیعۃ کہتے ہیں چرچ کو، گرجا گھر کو، اور صلوات جو ہے وہ یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، اور مساجد جو ہے یہ مسجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس میں عبادت کی جاتی ہے۔ ان تمام گھروں کے اندر اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر الناس سے مراد مشرکین ہے، مطلب یہ کہ جب بھی اس روئے زمین پر بدی نے سر اٹھایا اور اہل حق کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق جو کمزور ہوتے تھے ان کی مدد کرتا اور باطل کا سربناش کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو لے لیجئے، بنی اسرائیل کتنے کمزور، بنی اسرائیل کتنے کمزور، لیکن جب اس کے مقابلے میں باطل طاقت فرعون کی شکل میں اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے آگے بڑھیے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، نصرانی جب آگے بڑھے، عیسائی، ان کے مقابلے میں باطل قوت آگے بڑھی، اللہ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ دراصل اللہ یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی بدی کی قوت آگے بڑھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کو ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کا سپورٹ کرتا ہے اور باطل کا سربناش کر دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اے مسلمانوں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ملیا میٹ ہوں گے اور اسلام کا نام اس روئے زمین پر روشن ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین اور باطل قوتوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کر کے ان کی مدافعت نہ کرتا، ان کو نہ روکتا، تو اس روئے زمین پر تو کوئی عبادت خانہ ہی نہیں رہتا، نہ کوئی خانقاہ رہتا، نہ کوئی گرجا گھر رہتا، نہ ہی کوئی یہودی کے عبادت خانے رہتے، نہ ہی کوئی مسجد رہتا جس میں اللہ کی بہت زیادہ ذکر کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ یقینی طور پر اس کی مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد کہا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قوت والا ہے اور تمام چیزوں کے اوپر غالب ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی فرد یا کوئی جماعت اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو وہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھے، بالکل نڈر رہے، وہ کسی سے نہ ڈرے، اس کے مقابلے میں کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو بالکل نہ ڈرے، کیونکہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا یقینی طور پر تمام آفات، تمام فتنوں، تمام سازشوں اور تمام قوتوں کے مقابلے میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔